اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک غریب آدمی تھا، اسے بڑی رزق کی تنگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بڑھا دیا۔ اس نے کیا کام کیا وہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے رب کے پاس بڑا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان قرآن پاک کی 2 آیات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ حدیث مبارکہ، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس شخص کا واقعہ شیئر کروں گی جو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی اونٹنی لے کر آیا جس میں نکیل پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی اور ان سب میں نکیل پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی ہی بابرکت، کتنی ہی پیاری یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک غریب آدمی تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رزق بڑھا دیں، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، کم روزی ہے، اس لیے ہماری طرف سے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ اس کو دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک جب تک وہ زندہ ہے اس کو ملتا رہے۔ تو اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار عطا کر دیا۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ جو رزق اللہ نے اسے دیا اسے سنبھالنے کی بجائے کہ یہ اب سارا مجھے مل گیا ہے، ختم ہو گیا تو کچھ دن کے بعد میرا کیا بنے گا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ ہمارے لنگر خانے سے آ کر پیٹ بھر کر فی سبیل اللہ کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی اس حرکت انہیں معلوم ہوئی تو وہ بڑا حیران ہوئے، بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔
تو وہ انسان اس کا یہ سلسلہ جاری رہا، وہ لوگوں میں بانٹتا رہا، لیکن اس کا رزق کم نہ ہوا۔ تو ایک ہفتے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ لنگر خانہ بالکل اسی طرح جاری ہے جس طرح پہلے دن تھا، ذرا برابر اس میں کمی نہیں آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر واپس چلے گئے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ کے بعد آئے، تب بھی اسی طرح جاری و ساری تھا۔ پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا مل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی یعنی اس کی سخاوت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی سارا رزق چند روز کے اندر ختم ہو جائے گا۔ لیکن کتنے مہینے ہو گئے، ابھی تک وہ لنگر خانہ اسی طرح جاری ہے۔ تو آپ بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق تھا جو کہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، اسے ساری زندگی کا مل چکا تھا، اتنا بھی زیادہ نہیں تھا، تو اب تک تو 6 مہینے گزر چکے ہیں لیکن ذرا برابر اس میں کمی نہیں آئی، یہ تو اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو ہمارا یہ قانون نہیں پتہ؟ ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا زیادہ اس کو دنیا میں دیتے ہیں اور 90 گنا اسے آخرت میں دیتے ہیں۔ تو یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ تو اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ اس انسان کو وہ غربت کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹنا شروع کیا۔ اچھا، یہ بانٹنے والی جو چیز ہے نا، یہ صرف دولت نہیں ہے کہ آپ دولت بانٹ رہے ہیں لوگوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو چیز آپ بانٹتے ہیں واپس وہ چیز آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو لوٹاتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ اخلاص ہو، محبت ہو۔ لوگوں کے درمیان آپ کو جس چیز کی کمی ہو نا، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو رزق کی کمی ہے، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو اخلاص کی کمی ہے، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو جس چیز کی بھی کمی ہے، وہ چیز آپ بانٹنا شروع کر دیں تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ چیز پھر واپس اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دنیا میں بڑھا کر دیتا ہے اور 90 گنا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں آپ کو وہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ سے مال زیادہ کر دیتا ہے۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اچھا میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے 1000 روپے، اس میں سے اگر میں نے کچھ غریب کو دے دیا یا کسی کی مدد کر دی تو میرے پاس تو پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، اللہ کا قانون ہے کہ آپ کے پاس کمی نہیں آتی۔ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو مال کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو غریب ہوں، محتاج ہوں، وہ زیادہ قریبی آپ کے، اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں جہاں پر آپ کا گھر ہے تو آپ کے گھر کے ساتھ جو گھر جڑا ہوگا وہ پڑوسی بھی ہیں، بلکہ آپ کے زیادہ جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آپ کے پڑوسی بن جاتے ہیں۔ آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو آفس میں، اگر آپ اسکول میں تو اسکول میں جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، اور اگر آپ یونیورسٹی، کالج، اسکول وغیرہ میں تو جو ساتھ پڑھنے والے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو اسی طرح اپنے ساتھ والوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جو لوگ خیال رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ یہ ہم سب، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان حق اور سچ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔